ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں منڈیر پر لٹکا جویریہ کو آوازیں دینے میں مگن تھا، مگر وہ نہ جانے دنیا کے کس کونے میں جا چھپی تھی۔ میرا اور اس کی ملاقات کا یہی وقت طے تھا اور وہ اس وقت تک چھت پر لازمی آ جایا کرتی، اور میں اس کو ایک آواز دیتا تو وہ بھاگ کر منڈیر تک چلی آتی۔ مگر آج نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی۔ دھیمی آواز میں اسے پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا تھا، مگر وہ غائب تھی۔ مجبوراً مجھے دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھ کر اس کی چھت پر کودنا پڑا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا، تبھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اس کے صحن میں اتر آیا۔ باورچی خانے سے آتی کھٹ پھٹ کی آوازوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہوا کہ وہ باورچی خانے میں موجود تھی۔ میں فوراً ہی باورچی خانے کی طرف بڑھا، مگر جویریہ کے ساتھ وہاں اس کی باقی 2 بہنیں بھی موجود تھیں۔ میں نے آواز بلند سلام کیا تو جویریہ چونک گئی اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا تو اس نے بھی مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں انکار کر دیا۔ بشارت بھائی، آپ اندر بیٹھ جائیں، ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جویریہ سے چھوٹی لبنہ نے مجھے بتایا۔ تو میں نے جلدی سے پوچھا، کون مہمان آئے ہیں؟ جو کسی کو ذرا سے بھی فرصت نہیں۔ میں نے بات تو لبنہ سے کی تھی، مگر میرا صاف اشارہ جویریہ کی طرف ہی تھا۔ مہمان تو خاص ہی ہیں، اب کہ ہما بولی تھی۔ دراصل جویریہ کو دیکھنے رشتے والے آئے ہیں۔ ہما کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے حیران نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بے بس نظر آئی۔ میں اس کی آنکھوں میں اداسی صاف دیکھ سکتا تھا، مگر میں پھر بھی غصے میں آ گیا۔ کم از کم جویریہ کو مجھے پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آج سے پہلے اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ اس کے گھر خاص مہمانوں نے آنا ہے۔ وہ یہاں مہمانوں کی خاطرداری میں لگی تھی، جبکہ میں بے وقوفوں کی طرح اوپر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں غصے میں ایک دم پلٹا اور واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ جویریہ مجھے منانے میرے پیچھے چلی آئے گی، مگر میرا دل مایوسی سے بھر گیا۔ دور دور تک مجھے جویریہ کی جھلک تک دکھائی نہ دی۔ میں اماں کے گھٹنے سے لگا کب سے ان کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ ماموں کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں، مگر وہ مان کر ہی نہ دے رہی تھی۔ مان جائیں نا اماں، میں نے ان کا پاؤں دباتے ہوئے ایک اور بار منت کی۔ اماں نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھڈا دے مارا، چل بھاگ یہاں سے، اماں غصے سے بولی تھی۔ میں اماں کی زوردار ٹھوکر برداشت نہیں کر پایا، اپنا توازن کھو بیٹھا اور پیچھے کی جانب گر گیا۔ کیا اماں اتنی زور سے پاؤں دے مارا؟ میں اپنی کمر سہلاتے ہوئے بولا، جو پیچھے پڑی میز کے کونے سے ٹکرائی تھی۔ تو کیا کروں، تیری تو شرم و حیا ہی ختم ہو گئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک بڑا بھائی اور 2 بڑی بہنیں شادی کے لیے تیار بیٹھی ہیں، تجھے اپنی شادی کی فکر پڑ گئی ہے۔ اماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں تو میں کمانے لگا ہوں، اب تو کیا میں اپنی شادی کی بات بھی نہیں کر سکتا؟ میں نے اماں سے دو بدو بحث کی۔ شادی کی جلدی تو مجھے بھی نہ تھی، مگر جویریہ کے لیے آئے ہوئے رشتے کا سن کر میرا دل جو پریشان ہو گیا تھا، اس لیے میں جلد از جلد جویریہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے بڑے بھائی منظور کو ہی دیکھ لے، وہ پچھلے 3 سالوں سے کما رہا ہے، اس نے تو آج تک اپنی شادی کا نام نہ لیا۔ اماں چہک کر بولی اور منظور کی مثال میرے سامنے رکھ دی۔ تو بھی بھول جا کہ اگلے 5 سالوں تک تیری بھی شادی ممکن ہے۔ میں پہلے تیری دونوں بہنوں کو ان کے گھر کا کروں گی، تب کہیں جا کر تیرا اور منظور کا نمبر آئے گا۔ اماں کی منصوبہ بندی سن کر تو میرا دل ہی جل گیا۔ اگلے 5 سال تو کیا، اماں کی منصوبہ بندی کے مطابق تو مجھے اگلے 10 سال تک اپنی شادی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں منظور کی بات تو تم نہ ہی کرو، وہ تو ہے ہی مٹی کا مادھو، اسے اتنی سمجھ عقل ہی کہاں ہے، وہ تو تیرے اشاروں پر ناچتا ہے اماں۔ میں نے جل بھن کر کہا تو میری چلتی زبان دیکھ کر اماں کی آنکھیں
مارے حیرت کے پھیل گئیں اور انہوں نے پاس پڑا جوتا اٹھا لیا۔ میں چھلانگ لگا کر بھاگا تھا، مگر اماں کا نشانہ تو ہمیشہ سے ہی بڑا پکا تھا۔ جوتا میری کمر پر عین اسی جگہ آ لگا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میز کے کونے نے اپنا نشان چھوڑا تھا۔ میں بلبلا اٹھا تھا۔ میرا نام بشارت ہے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں جبکہ ایک بھائی منظور تھا۔ منظور گھر میں سب سے بڑا اور اس کے بعد 2 بہنیں تھیں جن کے بعد میرا نمبر آتا تھا۔ میرے ابا محکمہ زراعت میں چھوٹے درجے کے سرکاری ملازم تھے، جبکہ میری اماں لوگوں کے بچوں کے رشتے کرانے کا کام کرتی تھیں، مگر چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی، وہ اپنے ہی بچوں کے رشتے ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہری تھیں۔ دراصل ان کا مقصد پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر کے اس کے بعد گھر میں بہو لانا تھا، اور فی الحال تو مجھے اپنی دونوں بہنوں کی شادی دور دور تک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ان کی ناک کے نیچے کوئی رشتہ ٹھہرتا ہی نہ تھا، اور جو کوئی رشتہ اماں کو پسند آتا تب بھی بیٹیاں اس میں لاکھوں نقص نکال کر اماں کی پسند کو بھی ناپسند میں بدل دیتی۔ دراصل وہ اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کہ ان کی اپنی ماں رشتہ کرانے والوں میں شامل تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اماں، تو سب سے اچھا رشتہ ہمارے لیے رکھنا اور باقیوں کو بے شک ادھر ادھر ٹال دینا، لہٰذا وہ کسی ایسے رشتے کی تلاش میں تھیں جو سب سے بہترین ہو۔ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی اماں کے پاس رشتوں کی کمی نہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رشتہ تو موجود ہی رہے گا، مگر ان کے چکروں میں بے موت مارا نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے میری ماموزاد جویریہ بھاگ گئی تھی، مگر نوکری ملنے سے پہلے میں کس طرح اپنے منہ سے اماں سے رشتے کی بات کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے نوکری ملنے کا انتظار کیا اور جویریہ کو تسلی دلاسے دیتا رہا۔ اب جب کہ میری نوکری لگے بھی 2 ماہ گزر گئے تھے تو میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں اپنے منہ سے اماں سے اپنے رشتے کی بات کر سکوں۔ آخر میں جویریہ کو کب تک تسلی اور دلاسوں پر رکھ سکتا تھا؟ ادھر جویریہ بھی سب بہنوں میں بڑی تھی، اس سے چھوٹی 2 بہنیں موجود تھیں۔ جویریہ اور باقی 2 بہنوں میں عمروں کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لہٰذا ماموں کا ارادہ جلد از جلد سب بیٹیوں کی شادی کرنا تھا، اور ظاہر ہے سب سے پہلے جویریہ کا نمبر تھا۔ ماموں جویریہ کے رشتے کے لیے اتنے سال کسی صورت انتظار نہیں کر سکتے تھے جتنے سال امی نے اپنی منصوبہ بندی میں شامل کر رکھے تھے۔ اماں کی طرف سے تو صاف انکار، ان کے ہاتھ سے پڑنے والی جوتی کھا کر ہی ہو گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے ماموں کی کچھ زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اس دن وہ اپنی زمینوں پر موجود تھے۔ میں بھی موقع دیکھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ سنسناتی ہوئی دوپہر میں آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ماموں درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹے سستا رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب دینے کے بعد انہوں نے اپنی چارپائی پر میرے لیے جگہ بنائی تو میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کل گھر آئے ہوئے خاص مہمانوں کے بارے میں پوچھنے سے بات شروع کی تو ماموں مجھے جویریہ کے لیے آئے رشتے کی تفصیل سنانے لگے۔ ماموں کو وہ لوگ پسند آئے تھے اور وہ کچھ دنوں بعد لڑکے کے گھر جا کر لڑکا دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ماموں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو میرا دل مزید جل گیا۔ ماموں، دراصل میں آپ کی فرزندی میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اماں سے بات کر کے انہیں منائیں۔ وہ ابھی میری شادی کے حق میں نہیں ہے، مگر میں جلد ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل اور ہچکچاہٹ کے ساتھ ماموں کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا تو ماموں نے خوش ہوتے ہوئے میری کمر تھپ تھپائی۔ ماموں بہت ہی اچھی فطرت کے مالک تھے اور بچپن سے ہی ہم تمام بہن بھائیوں کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا لہٰذا ماموں کا لاڈلا بچہ ہوا کرتا تھا۔ میں ماموں کو اپنے دل کا حال بتا کر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ ماموں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے اور اماں کو منا کر ہی دم لیں گے۔
मामू अगले हफ्ते ही मिठाई के डब्बे के साथ अम्मी के सामने हाजिर हो गए। मैं दफ्तर से घर लौटा तो मुझे मामू को देखकर खुशगवार हैरत हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मामू इतनी जल्दी फैसला ले लेंगे। अम्मा भी बड़े खुशगवार अंदाज में मामू के साथ बातचीत में मसरूफ थीं। मामू ने मुझे देखते ही उठकर गले से लगा लिया और मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकालकर मेरे मुंह में ठूंस दी। मंजूर भी दांत निकाले उधर ही बैठा था। भाई मुबारक हो। मामू ने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों बहन भाई ने फैसला ले लिया है। मामू ने अपनी और अम्मा की तरफ इशारा किया। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ मंजूर भी मेरा दामाद बनेगा। मैंने चौंक कर मंजूर की तरफ देखा तो मुझे उसके दांत निकालने की वजह अच्छी तरह से समझ में आ गई। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं अपने तीनों बेटियों के फर्ज से जल्दी सुबुकदोश हो जाऊंगा। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। मैं कुछ हैरान था कि तीसरी बेटी का रिश्ता क्यों कर और कैसे हुआ। हाँ, ये मिठाई सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की नहीं बल्कि जवेरिया के रिश्ते की भी है। मामू ने मेरी हैरान शक्ल देखकर वजाहत की। जाहिर है मामू, मैं जानता हूं, इतना बेवकूफ़ थोड़े हूं कि मुझे मालूम ही ना हो। मैं समझ गया था कि मामू मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा, मामू मेरे खिसियाना होने पर कहकहा लगाकर हंस दिए। मुझे लगता है कि जवेरिया के ससुराल वाले भी जल्द ही उसकी रुखसती ले जाएंगे। अगर उनकी तरफ से देर हुई तब मैं हुमा और लुबना की शादी पहले कर दूंगा। जवेरिया बेशक बाद में भी रुखसत हो जाए तो मुझे कोई मसला ना होगा। मैंने मामू की बात सुनकर कुछ चौंक कर मामू की तरफ देखा था। मुझे लगा शायद वो अभी भी मजाक कर रहे हैं, मगर उनके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। संजीदगी के साथ साथ खुशी का वाज़ेह अंसर मौजूद था। वो अपनी तीनों बेटियों की बात पक्की होने की वजह से खुश थे। मैं कुछ समझ ना पाया और हैरान नज़रों से अम्मा की जानिब देखा था। अम्मा मामू की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो भी अपने इकलौते छोटे भाई की खुशी में खुश थीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी होने वाली दोनों बहुओं हुमा और लुबना को बड़े चाव से ब्याह कर लाऊंगी। अम्मा की बात ने मेरी समाअतों पर बम फोड़ा था। मेरे इर्द गिर्द धमाका हुआ। मैं हैरान नज़रों से कभी अम्मा को तो कभी मामू को देख रहा था, मगर उनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो न था। वो अपनी खुशी में खुश थे। ये मैं क्या कर बैठा था? मैंने मामू को मुझे अपनी फर्जिंदगी में लेने का तो बोल दिया था, मगर मैं अपने मुंह से जवेरिया का नाम ना ले पाया था। तो क्या मामू ये समझे थे कि मैं हुमा या लुबना में से किसी को पसंद करता हूं? या शायद बस वो इतना ही समझे थे कि मैं उनकी फर्जिंदगी में आना चाहता हूं। शायद मामू की असल खुशी भी उसी में थी कि मैंने अपने मुंह से उनकी भी किसी बेटी से शादी करने का कहकर उनको इज्जत बख्शी थी। अगर मैं मामू के सामने जवेरिया का नाम अपने मुंह से ले लेता तो शायद वो बुरा मान जाते और इतनी आसानी से बात पक्की ना करते। मगर अब जबकि मैंने किसी का भी नाम न लिया था और सिर्फ उनकी फर्जंदी में आने की ख्वाहिश का कहा, तो ये सुनकर वो खुश और मुतमईन थे कि उनके भांजे में शर्मो हया और लाज बाकी थी। मेरी बात का कोई और मतलब था, जबकि मामू कुछ और समझे थे। मैं फौरन ही उठकर छत की तरफ भागा था। मैं जवेरिया से बात करना चाहता था। मैंने एक मुंडेर से लटककर जवेरिया को पुकारा, मगर जवाब नदारुत। अमूमन वो मेरी खटपट की आवाज़ों से ही सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर आ जाया करती थी, मगर आज उसका कहीं कोई अता पता न था। शायद वो भी अभी तक इस बात से बेखबर थी कि मेरा रिश्ता उसकी बजाय हुमा या लुबना में से किसी के साथ तय हुआ था, या शायद उसे खबर हो गई थी और अब वो किसी कोने में बैठी अपने नसीबों का गम मना रही होगी। मुझसे सब्र ना हुआ तो मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे की तरफ भागा। मुझे जवेरिया बावर्ची खाने में ही मिल गई तो मैंने उसको जा लिया। वो रुख फेरे कोई काम करने में मसरूफ थी। ये सब क्या हो रहा है जवेरिया? क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मामू और अम्मा ने मेरा रिश्ता किसके साथ तय किया है? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैं उसकी सुर्ख आंखें देखकर चौंक गया। वो फौरन ही नजरें चुरा गई। हाँ, जानती हूँ, वो गहरा सांस खींचते हुए बोली।
تم نے ان کو اپنے اور میرے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میں نے جویریہ سے پوچھا تو اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ تم نے کیوں نہ بتایا؟ میں اس کا سوال سن کر چپ رہ گیا۔ مجھے اس کے سوال میں ہی اپنا جواب مل گیا۔ جب میں ہی اپنے منہ سے جویریہ کا نام نہ لے پایا تو لڑکی ہو کر اپنے باپ کے سامنے میرا نام کیسے لے سکتی تھی؟ میں چپ چاپ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابا بے انتہا خوش ہیں کہ وہ تینوں بیٹیوں کے فرض سے جلدی سبکدوش ہو جائیں گے۔ میں ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتی۔ اماں کے بعد ابا نے ہمیں بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایسے میں ابا کا کیا ہوا فیصلہ کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ وہ اپنی جگہ مجبور تھی اور میں اس کی مجبوری کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا، لہٰذا اس کو مزید مجبور کرنے کی بجائے میں چپ چاپ سر کو جھکائے ہوئے واپسی کے لیے مڑا تو مجھے جویریہ کی آواز سنائی دی۔ میری تم سے ایک درخواست ہے، خدارا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ کبھی کوئی اور رشتہ تھا، کیونکہ ابا ان لوگوں کو ہاں کہہ چکے ہیں۔ اب وہ اپنی زبان سے نہیں پھریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا غصے میں ہما اور لبنہ دونوں کا ہی رشتہ ختم کر دیں۔ میں نے پلٹ کر جویریہ کی طرف نہ دیکھا اور واپس چلا آیا۔ میں اگر ماموں اور اماں کے سامنے جویریہ کا نام لے سکتا تو پہلے ہی لے لیتا، اتنا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا میں چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ جویریہ 2 مہینوں بعد ہی رخصت ہو کر اپنے پیا دیس سدھار گئی تھی۔ بیٹوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اماں زور و شور سے میری دونوں بہنوں کا رشتہ طے کرنے میں مگن ہو گئیں۔ رشتے تو اماں کے پاس بہت سے تھے، لہٰذا دونوں بہنوں کے رشتے جلد ہی طے ہو گئے، مگر اماں نے اپنا منصوبہ تھوڑا سا بدل دیا اور میری دونوں بہنوں کو اگلے سال رخصت کرنے کا سوچا، جبکہ میری اور منظور کی شادی اگلے ہی ماہ رکھ دی گئی اور ہما اور لبنہ دونوں بیاہ کر ہمارے آنگن میں آ بسیں۔ جویریہ کی شادی کے بعد مجھے اس کا غم منانے کا وقت ہی نہ ملا اور میری بھی شادی طے پا گئی۔ میں نے ہما کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہما کی اور میری منگنی کے کچھ عرصے کے دوران میری اس سے ایک بار بھی بات نہ ہو پائی۔ دراصل میں جویریہ کو بھلانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میرے دل میں بھی یہ چور تھا کہ ہما میرے اور جویریہ کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لہٰذا وہ خود بھی میرے سے کنی کترا جایا کرتی تھی۔ مگر شادی کے بعد ہما ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ گھر کا اور میرا بہت خیال رکھتی۔ امی بھی اس سے بہت خوش تھی۔ وہ دونوں بہنیں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتیں اور ہم ماں بیٹوں کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ماموں بھی تینوں بیٹیوں کو رخصت کر کے اب تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ہم سب بڑا اصرار کر کے ان کو بھی اپنے ہی گھر بلا لیا کرتے اور پھر خوب رونق جمتی۔ ہما شادی کے بعد سے چپ چپ رہا کرتی تھی۔ بولتی وہ شادی سے پہلے بھی نہیں تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ اب اس کو خاص قسم کی چپ لگ گئی تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی اور جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال جاتا اور میرے ذہن میں بس ایک وہی وجہ رہ جاتی کہ شاید اس کو میرے اور جویریہ کے بارے میں معلوم تھا، تبھی یہ ذرا چپ چپ رہتی ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ہما کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی تھی۔ میں پریشان تھا کہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اس کو اس زور کا چکر آیا۔ میں نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے تھام لیا، ورنہ وہ زمین پر جا پڑتی۔ میں اسے اسی شام ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، مگر ڈاکٹر نے میری فکر اور پریشانی فوراً ہی دور کر دی اور مجھے باپ بننے کی نوید سنا دی۔ یہ خبر سن کر مجھ سمیت سبھی گھر والے نہایت ہی خوش تھے۔ میرے ساتھ ہما کا ہر رشتہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہم دونوں ایک نئے درجے پر فائز ہونے جا رہے تھے۔ میں اس کا بے حد خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔
وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک رات ہما کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی۔ میں گھبراہٹ میں لے کر اس کو ہسپتال کی طرف دوڑا۔ اسے اندر کمرے میں لے جایا گیا۔ میں اور اماں ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل ٹہل کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ نرس نے کچھ ہی دیر میں کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک نازک سی بچی میرے ہاتھ میں لا کر تھما دی تھی۔ میں پیار بھرے انداز میں اس کو تک رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا تو میں نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہما نے مجھے زندگی کا بہت ہی پیارا تحفہ دیا تھا۔ میری بیٹی میں میری جان بستی تھی۔ میں نے اس کا نام پلوشا رکھا اور پیار سے اس کو پری کہا کرتا۔ میں ہما کا اب پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ میری بچی کی ماں تھی۔ پری گھر میں سب کی لاڈلی تھی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ ہما اس کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کو امی کو پکڑا دیا کرتی اور خود اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیتی۔ حالانکہ امی نے اور لبنہ نے اس کو کئی بار کہا کہ وہ پلوشا کا خیال رکھا کرے اور گھر کے کام ہم مل کر نپٹا لیں گے، مگر وہ ایسا نہ کرتی اور بچی کو زیادہ تر امی یا لبنہ ہی سنبھالتی۔ میں نے اسے پلوشا کو پیار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اس کو بری طرح سے چھپا کرتی۔ شاید وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتی تھی۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، مگر وہ مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی، اس لیے اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ کچھ دن سے وہ بہت ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ وہ رات کو خواب میں سوتے ہوئے ڈر جایا کرتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ میں اس سے پوچھتا کیا ہوا تو کہتی کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے بتاؤ، ہم اس غلطی کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مگر وہ چپ چاپ کروٹ پلٹ کر لیٹ جایا کرتی۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، کمزوری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ مجھے بکھرے ہولیے اور بکھرے بالوں کے ساتھ ہی دکھائی دیتی۔ وہ میرے سامنے کھانا گرم کر کے لا کر رکھ دیتی اور میں اس سے اپنے ساتھ شامل ہونے کا کہتا تو انکار کر دیتی اور کہتی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، جبکہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کھانا کھا چکی ہے۔ ایک دن مجھے شام کو اپنے کسی دوست کی شادی کی تقریب میں جانا تھا، لہٰذا میں ایک دفتر سے چھٹی لے کر جلدی گھر چلا آیا۔ وہ حسب معمول کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی ایسے کون سے کام تھے جو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب میں صبح دفتر کے لیے نکلتا تب بھی وہ باورچی خانے میں ہی مصروف ہوتی، اور جب میں رات کو واپس آتا تب بھی وہ مجھے کھانا دے کر واپس باورچی خانے میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس دن میں اس کے پیچھے باورچی خانے میں ہی چلا گیا تاکہ اس کو اپنے آنے کی اطلاع دے سکوں۔ وہ بیسن کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے اس کے بولنے کی آواز سنائی دی تو مجھے ایسے لگا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، مگر میں جب قریب گیا تو اس کے ہاتھ میں فون نہیں تھا۔ ہماری باورچی خانے کی کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی اور کھڑکی بیسن کے بالکل سامنے بنی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی موجود تھا جو ہما کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ہما کو آواز دی۔ وہ میری آواز سن کر پلٹی تو اسے زور کا چکر آیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور سامنے لگی کھڑکی کے شیشے سے اس کا سر جا ٹکرایا۔ میں پریشان ہو کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں اسے اسی وقت ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو خون کی بے حد کمی ہے۔ وہ تو اس کی پیلی پھٹک رنگت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کو ڈرپس لگائی تھی اور اس کو طاقت کی دوائیاں لکھ کر دیں، مگر وہ اپنی دوائیوں میں بھی غفلت برتتی رہی۔ ایک رات میں نیند سے بیدار ہوا تو ہما میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹی تھی، جبکہ وہ میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، اور جب تک میں تیار ہوتا تب تک وہ ناشتہ تیار کر لیتی۔ اس کی طبیعت چاہے جتنی بھی خراب ہو،
پر وہ کبھی دیر تک نہ سوئی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اسے کندھے سے ہلا کر اس کی طبیعت کا پوچھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں چونک گیا۔ میں بستر سے اتر اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو 2-3 بار آوازیں دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر نہ تو اس نے آنکھیں کھولیں اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی ہلچل دکھائی دی۔ اب کی بار میں نے گھبراہٹ میں اسے اچھی طرح جھنجھوڑ دیا، مگر اس میں جان باقی ہوتی تو وہ اٹھتی۔ میرے شور و غل سے گھر کے سبھی افراد وہاں آ موجود ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں منظور نے ایمبولینس کو کال کر کے بلوایا، مگر ایمبولینس کے ساتھ آنے والے عملے نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ میں اپنا سر پکڑے بے حد حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنی پھول سی بچی کو میں اکیلا کیسے پالوں گا؟ عملے کی تصدیق کے بعد بھی میں مطمئن نہ تھا اور ہما کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، مگر میرے گھر والوں نے مجھے سمجھایا کہ اب اس کو تکلیف میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے ہما کی موت کا بڑا ہی افسوس تھا۔ میں دل سے اس کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے اور اس نے جتنا بھی عرصہ ساتھ گزارا، اتنے وقت میں مجھے کبھی اس سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوا۔ اس نے کبھی میری خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میں کئی راتوں تک بے چین رہا اور مجھے صحیح طرح سے نیند نہ آتی۔ میں اکثر خواب میں ہما کو دیکھتا، وہ مجھے روتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اس خواب کے بعد میں بہت بے چین ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ میں اس کے نام پر صدقہ و خیرات کر چکا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری بیوی کا ایسا کون سا روگ تھا کہ وہ کبھی زندگی میں بھی سکون سے نہ رہ پائی اور مرنے کے بعد بھی بے چین تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہما ہسپتال میں داخل تھی، جبکہ وہ اپنے بستر پر لیٹی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو کچھ نہ بولی۔ میں اس سے کافی بار پوچھتا رہا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں اس قدر بے چین ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی میں تب بھی بے چین تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خواب میں اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میں جاگنے کے بعد بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں فوراً قبرستان کی جانب چل پڑا تاکہ اس کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ خوانی کر سکوں، مگر اس کی قبر کے گرد بیٹھے سانپ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ سانپ کافی بڑا اور خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے اس کے قریب نہ گیا اور الٹے قدموں واپس لوٹ آیا۔ میں نے مولوی صاحب کے پاس جانے کا سوچا اور محلے کے ہی ایک مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ میں نے انہیں اپنی بیوی کے بارے میں اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ میں اکثر اپنی بیوی کو خواب میں روتا ہوا پاتا ہوں۔ کل شب میں دیکھنے والا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس میں میں نے اپنی بیوی کو بے حد بے چین اور پریشان پایا، اور جب میں صبح قبرستان گیا تو اس کی قبر کے نزدیک ایک بہت بڑا اور خطرناک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے فوراً ہی قبر کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو ہی قبر کھدوائی تو جان نکلنے لگی، کیونکہ قبر میں میری بیوی کے گرد 2 سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی خطرناک کالے رنگ کے سیاہ ناگ تھے، جنہوں نے میری بیوی کی میت کو بالکل گھیر رکھا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ تھا۔ میرے ساتھ موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اسے کسی اور جگہ دفنانے کا مشورہ دیا۔ ہما کی قبر کشائی کا واقعہ میرے لیے ایک لرزہ خیز داستان بن گئی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ مجھے اپنے انجام کی فکر ہونے لگی۔ بظاہر ہما کوئی گنہگار انسان نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نیک عورت تھی۔ گھر میں سبھی افراد اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ نماز روزے کی بھی پابند تھی، مگر نہ جانے اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر کے باہر اور قبر کے اندر سانپوں نے بسیرا کر رکھا تھا، اور سانپ بھی انتہائی خطرناک اور زہریلے تھے۔ میں نے ہما کے لیے صدقہ خیرات دیے اور اس کے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں،
میں خود بھی باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا کیونکہ مجھے اپنے انجام کی فکر تھی۔ میں نے ہما کو اس جگہ سے نکلوا کر کسی اور جگہ دفنا دیا تھا جہاں پر سانپوں کا کوئی بسیرا نہیں تھا، کیونکہ قبر کی کھدائی کے دوران نہ تو کوئی سانپ دکھائی دیے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی بل تھا۔ میں مطمئن تھا کہ ہما کو ان سانپوں سے نجات مل گئی تھی۔ اب یقیناً اس کی روح پریشان نہیں ہوگی، مگر ایسا بالکل نہ ہوا۔ مجھے اگلے ہی دن ہما خواب میں پھر روتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ابھی بھی پریشان تھی۔ میری پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ ہما کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی کی موت کو 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب میری بیٹی کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ میں اسے کبھی کبھار گود میں اٹھا کر گھر سے باہر لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسے قریبی پارک میں لے گیا۔ میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا کھانے کی غرض سے پارک میں آیا تھا، مگر پارک میں موجود ایک لڑکے کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس نے 2 بار پری کے نزدیک آ کر اس کو پیار کرنا چاہا تھا، مگر میں نے اس کو پری کے نزدیک ہونے اور اسے ہاتھ نہ لگانے دیا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر اس لیے چونکا تھا کیونکہ میں نے اس کو پہلے بھی 1-2 بار گھر کے ارد گرد دیکھا تھا، مگر نہ تو وہ ہمارے محلے کا تھا اور نہ ہی میرا جاننے والا تھا۔ وہ میرے قریب ہی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ وہ میرا سوال سن کر چونک گیا اور چپ چاپ مجھے دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کیا تھا۔ گھر والوں نے مجھ پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ پری کی ذمہ داری امی اور لبنہ بخوبی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں اس کی پرورش کی فکر نہ تھی، مگر میرے اکیلے پن کا خیال تھا۔ میں بھی ہما کی موت کے بعد سے کافی پریشان رہا کرتا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے ہما متواتر سے ابھی بھی خواب میں بے چین دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا اماں کا خیال تھا کہ دوسری شادی کرنے کے بعد میرا دل بہل جائے گا، مگر میں خود کو ابھی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں پاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا کہ مجھے ہما کی الماری میں سے ایک خط پڑا دکھائی دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو ایک تحریر تھی جو ہما کے ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ جب آپ کو میرا خط ملے گا تو شاید تب تک میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی، کیونکہ میں بہت جلد اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کرنے والی ہوں۔ میں بے حد گنہگار ہوں اور ساتھ میں بزدل بھی، کیونکہ میں اپنے گناہ کا اعتراف اس دنیا میں نہیں کر پائی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو اور آپ اس کے لیے مجھے دل سے معاف کر دیں، کیونکہ میں آخرت کی زندگی کٹھن نہیں گزارنا چاہتی، بلکہ اپنی روح کو تر و تازہ اور ہلکا پھلکا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کا سامنا کر کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگ سکوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ میرا گناہ سننے کے بعد مجھے معاف بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ پھر بھی میں آپ سے اپنے گناہ کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ اس کا نام غضنفر تھا۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ وہ میرے کالج کے باہر مجھے ملا کرتا تھا۔ اس نے مجھے کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، جس طرح آپ اور جویریہ ایک دوسرے سے پاکیزہ محبت کرتے تھے، اسی طرح میں اور وہ بھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا تعلق نہایت شریف اور اچھے گھرانے سے تھا۔ وہ خود بھی ایک معزز لڑکا ہے۔ اس نے مجھے بے حد عزت اور احترام دیا اور ہم چند ہی سالوں میں ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے تھے کہ جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کی اور جویریہ کی شادی ہو تو میں آپ دونوں کو اپنے اور غضنفر کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، تاکہ
آپ ہمارے لیے بھی راہ ہموار کر سکیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں اور وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ہم نے کبھی جدا نہیں ہونا۔ لہٰذا میں نے اپنی مرضی اور منشا سے ہر حد پار کر لی تھی۔ میں اس کی محبت میں کافی آگے جا چکی تھی اور کبھی واپس پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے جسم اور اپنی روح کو اس کے عشق میں تحلیل کر دینا چاہتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بھی میرے عشق میں پاگل تھا۔ وہ میرے ایک اشارے پر کسی کی جان بھی لے سکتا تھا اور اپنی جان دے بھی سکتا تھا۔ ہم دونوں پیار محبت کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ میں بہت خوش اور اپنی قسمت پر نازا تھی کہ مجھے غضنفر جیسے لڑکے کا ساتھ ملنے والا تھا، مگر معاملہ الٹ گیا تھا۔ وہ ہو گیا تھا جس کو میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جویریہ کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا گیا تھا، جبکہ مجھے آپ سے منسوب کر دیا گیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بھائی اور جویریہ کے شوہر کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ میں چیخ پڑی تھی اور میں سب کو بتا دینا چاہتی تھی کہ میں غضنفر کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے تمام حقوق پہلے ہی اس کے نام کر چکی تھی۔ اگر میں کسی اور سے شادی کرتی تو غضنفر کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ جس سے میری شادی ہوتی اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی اور میں نے جویریہ کے سامنے انکار بھی کر دیا، مگر میں اسے اصل بات نہ بتا سکی تھی۔ جویریہ کا وہی کہنا تھا کہ ہم اپنے بابا کو مایوس نہیں کر سکتے اور ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کو بھی قربان کر چکی تھی۔ شاید آپ کے ساتھ اس کی محبت اتنی گہری نہ ہو جتنی گہری میری محبت غضنفر کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کے لیے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، مگر میں یہ نہ کر سکی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک گناہ پہلے ہی کر چکی ہوں۔ اب مجھے دوسرا گناہ کر کے اپنے باپ کی عزت کو بالکل خاک میں نہیں ملانا چاہیے، بلکہ چپ چاپ ڈولی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ میں نے جو گناہ کیا تھا وہ چھپ کر کیا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ گھر سے بھاگ جانے کا قدم اٹھانے کا مطلب تمام خاندان میں اپنی اور اپنے باپ کی عزت کو رسوا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دونوں بہنوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے گناہ کی تشہیر کرنا تھا۔ غضنفر نے میرے حاملہ ہونے کا سنا تو وہ ڈر گیا تھا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا، تو میں مجبور اور بے بس ہو گئی اور آپ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کے گھر میں آ بسی۔ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی، مگر اچانک اور جلدی شادی ہونے کے بنا پر کسی کو شک نہ ہوا۔ آپ میرے حاملہ ہونے پر خوش ہوتے تو مجھے شرمندگی گھیر لیا کرتی۔ میں آپ سے شادی کے بعد کبھی خوشی محسوس نہ کر پائی تھی، کیونکہ مجھے ہر پل اپنے کیے گئے گناہ کا احساس تھا۔ پلوشا کی پیدائش کے بعد آپ اس کو پیار کرتے تو مجھے احساس ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ کس قدر ناانصافی کر چکی تھی۔ نہ صرف مجھے آپ کے احساسات کی پرواہ تھی، بلکہ میں یہ بھی سوچتی کہ سچ سننے کے بعد اس ننھی سی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس معصوم کا تو اس سب میں کوئی قصور نہ تھا۔ ایک دن جب آپ دفتر سے جلدی گھر آئے تھے تو غضنفر کھڑکی میں ہی موجود تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ میں اسے اس کی بچی واپس کر دوں، نہیں تو وہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ وہ پلوشا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کے گھر والے پلوشا کو کبھی قبول نہ کریں گے۔ ایک ناجائز بچی کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوگا۔ نہ جانے اس گناہ کے لیے مجھے کتنا عذاب ملے گا۔
میں نے جانتے پوچھتے جو خیانت آپ کے ساتھ کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کریں تو شاید رب بھی مجھے معاف کر دے۔ ہما کا خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا پڑا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بستر پر گر سا گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہما جس گناہ کی بات کیا کرتی تھی وہ اس کا یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ میری پری میں تو میری جان بستی تھی، جبکہ وہ میری اولاد ہی نہ تھی۔ میں نے اپنے کانپتے جسم کو بمشکل قابو کیا اور زمین پر گرا اس کا خط اٹھا لیا۔ میرے لیے یہ نہایت ہی مشکل کام تھا، مگر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور نادانی میں غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ اسے اپنے گناہ کا اچھی طرح سے احساس تھا اور وہ اپنی زندگی میں بھی کافی سزا بھگت چکی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آخرت کی زندگی میں عذاب سہتی رہے۔ لہٰذا میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا اور اپنے رب سے بھی دعا کی کہ وہ بھی اسے معاف کر دے۔ میں نے اس کی لکھی گئی تحریر پھاڑ کر پھینک دی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے راز سے کبھی کوئی اور واقف ہو۔ میں نے پلوشا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہاں پر جو پیار میسر تھا وہ شاید اس کو کہیں اور نصیب نہ ہوتا۔ مجھے غضنفر ایک بار پھر اسی پارک میں دکھائی دیا تھا۔ اس بار وہ پلوشا کی طرف بڑھا تو میں نے اس سے پلوشا کو پیار کرنے دیا تھا۔ میں نے پلوشا کو اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اسے گود میں اٹھا سکے، تو اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس نے پلوشا کو تھام لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ غضنفر کی آنکھوں میں بھرا پانی مجھے بخوبی دکھائی دے گیا۔